کس مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے، میں نام ان کا لوں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ مولوی عطا اللہ بندیالوی صاحب ہوتے ہیں ایک، انہوں نے کہا کہ میں پوری دنیا کے سنی علماء کو یہ دعوے سے کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سیدہ زینب کبریٰ کا مزار ملک شام میں کیوں ہے، اور مجھے یہ بتاؤ کہ سیدہ زینب کبریٰ کربلا کے واقعہ کے بعد کہاں رہی۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھ کر کوئی یہ بات کرے کہ میں ثابت کروں گا کہ سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہا و سلام اللہ علیہا کربلا کے واقعہ کے بعد ساری زندگی یزید کے دربار میں رہی، یزید کے پاس رہی۔ میں نے کہا مولوی صاحب خدا کے لیے، جن لوگوں نے یزید کے پٹھوں کے سامنے گردنیں نہیں جھکائی تو وہ اب کیا یزید کی روٹیاں کھائیں گے؟ وہ تو یزید کے گھر کا، انہوں نے مجھے تو، میرا تو جو اہل بیت سے عشق ہے، اور جو میں اہل بیت کے بارے میں جو نقشہ رکھتا ہوں علی کے بچوں کے بارے میں اپنے ذہن میں، تو میرا جو عشق ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یزید کے گھر کی روٹی کھانا تو دور کی بات، انہوں نے یزید کے دربار کا پانی بھی نہیں پیا ہوگا۔ روایت میں کہیں آیا ہو تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میرا عشق یہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ساری زندگی سیدہ زینب کبریٰ کا یزید کے دربار میں رہنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یزید ٹھیک تھا، یہ جھوٹ ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ مولوی صاحب جنہوں نے یہ بات کی انہوں نے بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، آل رسول پر جھوٹ باندھا ہے، امام حسین پر جھوٹ باندھا ہے، مولا علی کی غیرت پر جھوٹ باندھا ہے، سیدہ زینب کبریٰ کی حمیت اور غیرت پر جھوٹ باندھا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے گھرانے کے راہ و رسم پر جھوٹ باندھا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب حقیقت کیا ہے کہ جب شورش برپا ہوئی، جب شور مچا، یزید کے گھر کے لوگ یزید کے خلاف ہوئے، جب یزید کی اپنی بیوی جو ہے وہ سر سے خون بہاتی ہوئی اور روتی ہوئی، وہ مدوشی کے عالم میں جو اس کا سر جو دیوار کے ساتھ لگا، تو اس صورتحال میں اپنے سر سے دوپٹہ اس کے اترا، تو وہ یزید کے پاس آئی تو اس نے آ کے شور مچایا، تو یہ یزید نے دیکھا کہ یار یہ کیا صورتحال ہے، یہ تو میرے گھر کے لوگ میرے مخالف ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یزید نے جب یہ ساری صورت دیکھی تو اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، تو تاریخ یہ بتاتی ہے یزید کے درباریوں نے کہا کہ بات سن، باقی سب تو ٹھیک ہے، یہ جو حسین کی بہن ہے نا جس کو زینب کبریٰ کہتی ہے، اگر یہ شام میں رہ گئی نا تو یہ شام میں رہ کر تیرا تختہ الٹا کر دے گی۔ اصل حقیقت یہ، تم کہتے ہو کہ یزید کے دربار میں رہی، کہا کہ ان کو شام میں نہیں رہنے دینا، تو یزید نے اپنے سارے حربے استعمال کر کے، ابھی وقت نہیں ہے، قافلہ اہل بیت کو مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہا ظاہر کربلا کی شیر دل خاتون تھی، وہ جہاں بھی رہتی انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہا کے خون کے بدلے کے طور پر آپ نے جوشیلی تقریریں کرنی تھی، اور آپ کرتی تھی۔ آپ جب تقریر کرتی تھی ایسے لگتا تھا مولا علی بول رہے ہیں۔ سیدہ پاک کی جو خطبے کتابوں میں موجود ہے، ایک ایک لفظ ایسے موتیوں کی طرح جھڑتا تھا، اور ایسی گرج ہوتی تھی، ایسی چمک ہوتی تھی، اور ایسے بجلی کی طرح آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے تھے کہ سننے والا اگر نہ بھی دیکھ رہا اور نہ بھی جانتا ہو، دیوار کے پیچھے کھڑا ہو، تو وہ یہ فیصلہ کر سکتا تھا یہ اور کوئی نہیں ہے، علی کے گھرانے کی خاتون ہے۔ اس نے سیدہ زینب کبریٰ کو اور پورے قافلے کو کہ کہیں شام میں شورش برپا نہ ہو جائے مدینے بھیج دیا۔ اور جب مدینے گئی سیدہ زینب کبریٰ، جا کے سیدہ زینب کبریٰ نے اور امام زین العابدین نے، امام حسن مصنع نے، دیگر اہل بیت کے افراد نے جو ہے مدینے والوں کو جب سب کچھ بتایا تو مدینے میں انقلاب آ گیا۔ یہاں ان لوگوں کو بھی میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ نے کیا کیا۔ پہلے تو صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا نا، جب صحابہ کرام مدینے میں سارے صحابہ رہ رہے تھے یا تابعین رہ رہے تھے، جب سب کو پتہ لگا سیدہ زینب کبریٰ کہ وہ جو جوشیلے خطابات اور آپ کی وہ جو امام حسین کی شہادت کے جو معاملات سب کو جب سیدہ زینب کبریٰ نے بتائے تو مدینے میں جو ہے بغاوت ہوگی، سب نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ اب سننا، اب میری بات سننا، ہوا کیا؟ ایک صحابی نے، تاریخ میں ان کا نام نہیں ہے کتابوں میں، ایک صحابی نے کیا کیا، اپنے پاؤں سے گندا میلا جوتا تھا ان کا، یہ تو نہیں کہہ سکتے صحابی کا جوتا تھا، ہم تو باادب ہیں، ہم صحابی کے جوتے کو بھی گندا میلا نہیں کہتے، ہماری اتنی جرت نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، گندا میلا جوتا تھا، انہوں نے اٹھا کر ایسے کچرے کے ڈھیر میں پھینکا ایک صحابی نے،
انہوں نے کہا میں یزید کی بیعت کو ایسے پھینکتا ہوں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ جس جگہ انہوں نے وہ جوتا پھینکا، کہا کہ یہ رہی یزید کی بیعت، میں ایسے پھینکتا ہوں، پورے مدینے کے لوگوں نے، صحابہ ہو، تابعین ہو، جو بھی ہو، سب نے آ کر وہاں پر اپنے جوتوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اب جب مدینے میں شورش برپا ہوئی، مولوی صاحب لوگوں کو گمراہ کرتے ہو کہ سیدہ زینب کبریٰ یزید کے دربار میں رہی، جب مدینے میں شورش برپا ہوئی تو پھر یزید نے حکم جاری کیا کہ اب سیدہ زینب کبریٰ کو کہیں اور بھیجو، مدینے کے لوگ باغی ہو جائیں گے۔ یہ جو واقعہ ہررا پیش آیا ہے، اس کے پیچھے سیدہ زینب کبریٰ کا بھی ہاتھ تھا، صحابہ کی غیرت بھی تھی۔ تو اب آپ کو مصر بھیجا گیا، مصر میں سیدہ زینب کبریٰ کا پرتپاک استقبال کیا گیا، اور پھر آپ نے اپنی باقی زندگی کے ایام وہاں گزارے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا مزار وہاں پر ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ پھر آپ جب شام میں آئی تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جو آپ کے شوہر تھے، ان کی وہاں پر کھیتی باڑی تھی، اس کی دیکھ بھال میں آپ نے وقت گزارا، جتنا وقت بھی گزارا وہاں پر آپ رہی، اس وجہ سے آپ کا مزار شام میں ہے۔ یزید کے دربار میں سیدہ زینب کبریٰ رہی، یا یزید کے یوں سمجھیے کہ اس کے مرہون منت رہی، یہ دنیا کا کوئی بھی آدمی ثابت نہیں کر سکتا، یہ سفید جھوٹ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔